الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى في مقام آخر كتب ربكم على نفسه الرحمة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم درود پاک انتہائی محبت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله على آلك وصحبه وسلم يا حبيب الأنبياء حمد باری تعالیٰ کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات مطلع پر ہدیہ درود و سلام کے بعد کروڑہ کروڑ اربہا اربہا شکر ہے پروردگار کا جس نے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کے لیے ایسی عظیم رحمت والی راتیں نصیب فرمائی، ایسے عظیم لمحات نصیب فرمائے جن میں ایک گھڑی کی عبادت کئی سو سال کی عبادت سے بڑھ کے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک کسی شے کی اہمیت کا علم نہ ہو تو اس وقت تک عمل کی طرف بندہ راغب نہیں ہوتا۔ آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے کہ خود ہمارا پروردگار اللہ رب العالمین ارحم الراحمین جل وجلہ الکریم، وہ ذات جس نے مومن کے لیے فرمایا کہ جس کو میں نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے اسے چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرے، وہ اپنے رب کا پیار اپنے من میں سجائے، توفیق عبادت اور توفیق عمل سے اس لیے ہم گریزاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم محبت الوہیت سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے دل دنیا کی محبت سے سرشار ہے۔ ساری رات ایک سیکورٹی گارڈ کی مثال دیتا ہوں کہ وہ رات جاگ کر گزارتا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں سے اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، اس کو چند روپے ملتے ہیں، کچھ مال و دولت نصیب ہوتی ہے، رات اس کی وہاں پر بسر ہو جاتی ہے۔ بندہ نادان 100 ہا 100 ہزار ہا ہزار لاکھ ہا لاکھ کروڑ ہا کروڑ نعمت پروردگار نے عطا فرمائی، مگر کسی نعمت پر کبھی آپ نے سوچا کہ اس پاک پروردگار اللہ جل شانہ نے ہم سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا؟ یہ تو حق عبدیت یہ ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کے لیے اس کے حضور سجدہ کریں۔ میرے پاک محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت فرمائی، ایک ایسے سمندر کے جزیرے میں جہاں ہر چہار طرف سے اس جزیرے کو پانی نے گھیر رکھا تھا۔ رب ذوالجلال نے اس بندے کی عبادت اس قدر پسند آئی کہ وہیں اس کے رزق کا انتظام فرما دیا۔ کھارے سمندر میں سے ایک میٹھا فوارہ جاری کیا، بوقت ضرورت جب ضرورت پڑتی پیالہ بڑھاتا، پانی اس پیالے میں از خود بھر جاتا، بندہ اس پانی کو نوش فرما لیتا، اس کی پیاس بجھ جاتی۔ اور اسی طرح اس سمندر کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے رزق کا تازہ پھلوں کا انتظام ایسا فرمایا کہ غیب سے اس کے لیے یہ رزق کا انتظام ہوتا اور اس کی ضرورت پوری ہوتی۔ پورے 1000 سال میرے پاک محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب ذوالجلال نے اسے توفیق عبادت نصیب فرمائی۔ اس نے اپنے مالک کو حضور عرض کیا، میرے اللہ جب میرا وقت آخر آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں اٹھانا کہ میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہو، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات جاری ہوں، اس کیفیت میں سیدنا اسرائیل ملک الموت میری روح کو قبض فرمائے، قیامت میں اٹھو تو سجدہ کرتے ہو تیری بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ مخبر دو جہاں فخر کون و مکان، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی
ارشاد فرمایا مجھ سے بارہا جبریل امین نے یہ آ کر عرض کیا میرے اللہ کے سچے حبیب میں ایک ایسے رستے سے گزر کے آتا ہوں جہاں سمندر میں جزیرہ ہے اور اس جزیرے میں ایک ایسا عابد بھی پڑا ہے روح قفص انصری سے پرواز کر چکی ہے ساتھ سجدے میں پھر بھی جھکا ہوا سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جانتے ہو اس عابد کا معاملہ میں نہ بتاؤں کہ اس کے ساتھ قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے قربان جائیں میرے پاک محبوب کے اس علم نبوت پر کہ جس بات کو سید الملائکہ جبریل امین نہ بیان کر سکے زبان رحمت مصطفیٰ زبان نبوت مصطفیٰ سے وہ راز مقدہ امت کے سامنے کھلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے اللہ کی عدالت میں جب یہ شخص آئے گا رب العزت جس عابد کو دیکھ کے فرمائے گا ملائکہ اسے میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دو عرض کرے گا مالک آج کوئی تول شول نہیں حساب کتاب کوئی نہیں بل بصر یوم یذل الحق اللہ فرمائے گا ہم تجھے اپنی رحمت سے داخل جنت کر رہے ہیں چل جا عرض کرے گا 1000 سال میں نے آپ کی عبادت کی میرے مالک وہ تمنا ایک بشری تقاضے سے اندر من میں اور ایک 1000 سالہ عبادت کا وزن کتنا ہے بلاخر جب اصرار کرے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا ملائکہ اسے حساب سے پہلے جہنم کا ایک نظارہ کرا کے آؤ ملائکہ جس وقت اس کو لے جا رہے ہوں گے جہنم کی آگ کی طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جہنم اس کے 500 سال کی مسافت پر ہوگی مگر اس کا قلب خشک ہو جائے گا پیاس شدت کی محسوس ہوگی حتیٰ کہ محسوس ہوگا کہ میری جان نکلتی ہے پیاس سے عرض کرے گا فرشتوں مجھے پانی کا کوئی گلاس میسر نہیں آ سکتا فرشتے کہیں گے مل سکتا ہے مگر پروردگار کی طرف سے حکم یہ ہے کہ 500 سال کی عبادت دینی پڑے گی عرض کرے گا دے دیتا ہوں میرے پاس ہے ایک گلاس پانی کا مل جائے گا میرے پاک محبوب نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پانی پینے کے بعد پھر ایک فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو پیشاب کی حاجت پڑتی ہے اب پانی نکالنے کی پیشاب میں جو پانی پیا پیشاب میں بدلا اس کے خروج کا جب وقت آیا اب قدرت کا نظام کے پیشاب اندر رک گیا اب کہتا ہے مالک تکلیف ہے شدت کی ہے میں بل بلا رہا ہوں اے مالک کے نال کی کرم نوازی ہو سکتی ہے کہ یہ پانی مجھ سے اندر والا پانی نکلے ملائکہ کہیں گے ہاں صورت ہے 500 سال کی عبادت پھر دینی پڑے وہ جو 1000 سالہ عبادت تھی نا ایک کٹورے پانی کے سلے میں چلی گئی اب رب العزت فرمائے گا بتا اب تیرا کیا فیصلہ کرے تو کہتا تھا نا کہ حساب کریں پھر مجھے داخل جنت فرمائے یہ تو میں وحدہ لا شریک مولا کرم کی رحمت تھی کرم نوازی تھی میں نے کہا میری رحمت سے داخل جنت تو نے کہا نہیں حساب ہونا چاہیے تو حساب تو ایک کٹورے میں پورا ہو چکا ہے 1000 سالہ عبادت کا بتا میرے بندے اب تو کیا چاہتا ہے عرض کرے گا کریم کرم نوازی فرما اپنی شان ارحم الراحمین کے صدقے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ داخل جنت دوستوں کو ارحم الراحمین کی رحمت اس وقت صدائیں دے رہی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14 شعبان معظم کا سورج غروب ہوتا ہے آسمان دنیا پر وہ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے گلی میں ہماری مسجد کے آگے گلی ہے گلی میں بھکاری آتے ہیں صدائیں لگاتے ہیں اب کسی سخی کی مرضی ہے تم سے خیرات دے یا نہ دے یا وہ رب العالمین کیسا سخی ہے کہ خود ہی صدائیں دے ہے کوئی سوالی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی بخشش کر دوں ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں کوئی رزق کا متلاشی میں اس کے لیے رزق کے دریا بنا دوں ہے کوئی مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت کی پناہ مانگے میں اس کو عافیت عطا فرماؤں ہے کوئی تکلیف میں مبتلا مریض مجھ سے شفا مانگے میں شفا کے خزانے عطا فرماؤں برادران اسلام اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ رب نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے رحمت کو
حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کریم نے کل مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش اعظم کی تختی پہ لکھا ان رحمتی سبقت علی غضب۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے ان رحمتی غضبت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلبت علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت جو ہے میرے غصے پر سبقت لے گئی، یعنی غصہ پروردگار کی کیفیت کم پڑ گئی، رحمت حق زیادہ ہو گئی۔ اللہ کریم کی رحمت دراصل بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ حدیث پاک سے ایک دو اشارے کر کے بس اس کے بعد سلام تسبیح ادا کرتے ہیں، چونکہ نماز عشاء بھی پڑھنی ہے، نماز عشاء کے بعد کچھ مصروفیات۔ برادران اسلام، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے سیدنا حضرت عبداللہ ذوی البجادین رضی اللہ عنہ، آپ کا لقب ہے ذوی البجادین۔ ذوی البجادین عربی کا ایک جملہ ہے، اس کے معنی دو چادروں والا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے انہوں نے رحمت حق کی نوید سنی اور ان کے علاقے میں مدینہ طیبہ کے کسی مضافات میں کسی بستی میں رہا کرتے تھے، ان تک پیغام پہنچا کہ مدینہ طیبہ میں اللہ کا سچا نبی مبعوث ہوا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چوری چھپے اپنی بستی سے نکلے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور کی مجلس میں آ کر اسلام کو کر لیا، اللہ کی محبت کی باتیں سیکھی، پروردگار عالم کی محبت سیکھی، کیونکہ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس یہی تھا کہ اپنے پروردگار والے رب سے پیار کرو۔ جس رب نے عزتیں دی ہیں اس رب سے محبت کر کے دیکھو، وہ رب تمہارے ساتھ تمہاری محبتوں کے سرے کیا عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ واپس گئے بستی میں، گھر میں، حویلی میں، جب کبھی اس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھڑتی تھی، چونکہ ابھی اسلام دیگر والدین نے اور اہل علاقہ نے، اہل بستی نے تو قبول کیا نہیں تھا، مگر جب حضور کا نام آتا تو حضرت عبداللہ مچل اٹھتے اور پروردگار کا نام آتا تو مچل اٹھتے۔ بالآخر وہ کہتے ہیں مشق اور عشق چھپائے نہیں چھپتا، نہ خوشبو چھپ سکتی ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے۔ عشق الہی کی وہ چنگاری جو حضرت عبداللہ کے سینے میں لگی ہوئی تھی اور عشق نبوت کی وہ جو کرن پڑی تھی نا آپ کے قلب مبارک پر، گھر میں پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکے۔ سب سے پہلی مخالفت گھر سے ہوا کرتی ہے، جب اسلام کے لیے بندہ اپنے آپ کو وقف کرے دین حق کے لیے۔ اور یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے، جب فاران کی چوٹی پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو سب سے پہلے اگر کوئی مخالفت میں بولا تھا وہ نبی رحمت کا سگا چچا ابی لہب تھا، اور جس نے پتھر اٹھا کے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ نے ہمیں اسی لیے بلایا ہے ہمارے دکھوں کو برا بھلا کہیں اور ایک وحدہ لا شریک مولا کی محبت کی بات کریں، پتھر اٹھا کے نبی رحمت کی طرف بھیجا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رحمت پہ جملہ نہیں آیا، عرش بری سے جواب آیا تبت یدا ابی لہب وتب، وہ تیرے بدبخت دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو میرے حبیب کی طرف اس طرح پتھر مار۔ رشتے میں کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا سگا چچا، خاندان کا قریشی ہے، اور حسن و جمال کی کیفیت یہ ہے کہ چہرہ اس کا اتنا روشن ہوا کرتا تھا، ابھی لال لوگ کہتے تھے روشن چہرے والے، لیکن نہ حسن کام آیا نہ خاندان کام آیا، کیونکہ مصطفیٰ کی غلامی ہی سب سے بڑی بات ہے۔ جب اس غلامی میں نہ آیا تو قیامت تک مذمت ہی اس کے حصے میں آئے، ورنہ قیامت تک قرآن کی قاری سورہ لہب پڑھتے رہیں گے، بو لہب پر یہ لعنت برستی رہے گی، کیونکہ اس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا۔ برادران اسلام، حضرت عبداللہ کی مخالفت گھر سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے چچا نے تن کے کپڑے اتار دیا، الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا۔ ماں ہوتی ہے، جب بیٹا گھر سے نکالا جا رہا تھا ماں سے رہا نہ گیا، چوری چھپے اپنی چادر بیٹے کو پکڑا دیا، کہا بیٹا اپنی سطر کو چھپا لینا۔ حضرت عبداللہ نے اسی اماں کی عطا کردہ چادر کے دو حصے کیے، ایک کو نیچے باندھ لیا، ایک کو اوپر لے لیا، جس طرح حرام کی دو چادریں۔
حضرت عبداللہ ساری رات سفر کر کے فجر کی نماز میں مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا چہرہ نبوت خوشی سے تمتما اٹھا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس قدر خوشی کے آثار کبھی نہیں دیکھے جیسے حضرت عبداللہ کی کیفیت کو دیکھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم راز سے واقف ہیں، جانتے تھے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. میری غلامی میں آئے ہیں تو تن کے کپڑے بھی اگلوں نے اتار لیے. حضرت عبداللہ کی محبت اتنی کہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے. بلاخر اسلام کے ایک غزوے کے لیے ضرورت پڑی تو مجاہدین اسلام کی صف میں پہلی صف میں شامل ہو گئے. لیکن دوران سفر بیمار ہو علی لو حتیٰ کہ موت کی کیفیت آ گئی. اس دنیا سے کیسا خوش نصیب ہوگا جب دنیا سے جا رہا ہے گودی مصطفیٰ میں ان کا سر انور ہے. حضور مسکرا رہے ہیں، عبداللہ کی نگاہیں حضور کی محبت سے دو چار ہو رہی ہیں. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو. وقت اجل میں حضرت عبداللہ کا سر حضور کے قدموں میں ہے، حضور کی گود میں ہے اور ادھر سے جان کفن سے انصری سے پرواز کر رہی ہے. صحابہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کا جنازہ کب پڑھایا. قبر انور تیار ہوئی. حضرت ابو بکر عمر اور عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ قبر میں وہ شخص اتارے جو اقرب اولا ہو، یعنی قریبی وارث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں خود اتر گئے. عبداللہ کا مائیں وارث اتری. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے پھر صلہ کیا ملتا ہے. سوچنے کی بات ہے رب اور رسول سے سچا پیار کرنے والا وہ پھر اجر بھی تو بہت بڑا بات ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اس جسد انور کو لے کر پاک نبی علیہ السلام نے لحد مبارک کے اندر اتارا. پھر حضور نے قبر کو خطاب کر کے کہا اے قبر ذرا خیال رکھنا عبداللہ میرا بھی محبوب ہے، میرے اللہ کا بھی محبوب ہے. پھر میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا میرے اللہ میں عبداللہ ذبیل بجادین سے محبت کرتا ہوں، مال محبوبیت سے محبت فرما. قیامت تک جو میرے صحابی کا ذکر خیر محبت کے ساتھ کرے تو اس سے بھی محبت فرما. حضرت عبداللہ ذبیل بجادین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، خود دست نبوت سے قبر میں اتارا گیا. محبت الوہیت کا صلہ نکلا، بارگاہ نبوت کی قربت اتنی ملی کہ قیامت تک دنیا کو بتا دیا گیا کہ جو رب سے پیار کرنے والا ہو حضور اس کے آخری وقت میں کرم نوازیاں پھر اس قدر فرماتے ہیں. زنیرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی صحابیہ ہیں. ابو جہل کی خاتمہ اسلام قبول کر لیا. ابو جہل محروم رہا. ابو جہل سے مکہ کو حضرت رومی نے کہا بلال الحبش، سلیمان الفارس، سہیب الروم. ابو جہل سے مکہ ایجب العجبیس کہا بلال حبشے سے چل کے آیا، سہیب روم سے چل کے آیا، سلمان فارس سے چل کے آیا، مگر مکے والا محروم رہا. اس پر کیا تعجب کی بات ہے. فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہنے والے نے خوب کہا، اس ریکی کا شاعر ہے، اس نے کہا کئی نیڑے تسڑے مر رہے کئی دوروں آب بھر رہے. یعنی کئی نیڑے والے جو ہیں وہ پیاسے رہ جاتے ہیں مگر کئی دور والے آ کر پانی کے پیالے کو رحمت بھرے جام پی جاتے ہیں. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی مصطفیٰ کا پتہ گلے میں ڈالا. ابو جہل کی خاتمہ روزانہ مار پڑتی ہے. بلاخر اتنی مار پڑی ظالم ابو جہل کی طرف سے سر پہ مارا گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ایک دن ابو جہل نے اپنے دوستوں کو بلا کے پھر سے مارا اور مذاق بھی اڑایا. کہنے لگے ہمارے بتوں نے ان کو اندھا کر دیا، یعنی ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ برداشت کیا تھا مگر یہ جملہ برداشت نہ ہو سکا. اندر کمرے میں گئی، سجدے میں گر گئی. میرے پروردگار تو نے مجھے پہلے آنکھیں عطا فرمائی تھی میری ڈیمانڈ کے بغیر. میرے مالک آج میری شان میں حرف آ رہی ہے. یہ کافر کہہ
بتا سکوں کہ میرا اللہ اگر واپس آنکھوں کی بینائی سلب کرتا ہے تو پھر آنکھوں کی بینائی دوبارہ عطا بھی فرما سکتا ہے۔ ابھی ہاتھ چہرے پہ نہیں پڑتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی بینائی واپس۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، یہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ حضرت فضیل بن عیاض چونکہ توبہ کی گھڑی ہے، گناہوں کو یاد کرتے پروردگار کی رحمت کے دائی بن کر اور اپنے آپ کو رحمت پروردگار کے متلاشی بنا کر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اس پر۔ حضرت فضیل بن عیاض، آخری بات کر رہا ہوں، بہت بڑے ڈاکے تھے مگر بعد میں ولایت کتنی ملی، اولیاء کے سرکیل بنے۔ فضیل بن عیاض کا نام حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے، ہم نے فضیل بن عیاض سے بہت بڑا صوفی کو نہیں دیکھا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے، ہم نے حضرت فضیل بن عیاض جیسا متقی اور پرہیزگار اور اتنا بڑا عظیم محدث کو نہیں دیکھا، حضرت فضیل بن عیاض۔ لیکن دل میں کیفیت اتنی تھی، جب ڈاکہ ڈالتے تھے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے، مگر جو قافلے میں غریب ہوتے تھے نا، ان پر کیفیت یہ تھی کہ ذرا ترس کھا کر ان کو ذاتنا کچھ نہ کچھ دے دیا گیا۔ اللہ کریم نے اسی طبیعت کی نرمی کی بدولت ان کو بلا کر ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت کیسے ملی؟ ایک جگہ ڈاکہ ڈالا، قرآن کریم کا ایک قاری اسی قافلے میں موجود تھا، اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی کو وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خوف کھا جائے، خشیت کھا جائے؟ بس رب جب دل بدلتا ہے تو دل میرے رب کے ان دو انگلیوں کے درمیان دست قدرت، نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا اللہ کے دست قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہوتا ہے، چاہے یوں پھیر دے چاہے یوں پھیر دے، اس کی آگے کائے کی دے رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے مصیبت کہا، ہاں وقت آ گیا، توبہ کرتا ہوں، توبہ کی، سارا بال واپس قافلے کو لوٹایا، اور اس سے پہلے بھی جتنی ڈاکیتیاں کی تھی، راہزنیاں کی تھی، سب کی معافی تلافی۔ اور ایک یہودی تھا جس کا مال ان دفعہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا، وہ مانتا نہیں تھا، ان کا مال بھی لوٹایا، پھر بھی وہ نہیں مانتا تھا، کہتا تھا میں فضیل بن عیاض آپ کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے بہت اصرار کیا، بلاخر اس یہودی نے کہا میری ایک شرط ہے، یہ ریت کا ٹیلا میرے گھر کے سامنے ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دے۔ اتنی طویل محنت حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا میں کرنے کو تیار ہوں، معافی تو دے دو۔ کہا جب کر لے گا تو معاف بھی کر دوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض ساری رات ریت کے ٹیلے کو یہاں سے وہاں منتقل کرتے رہے۔ قدرت الوہیت جب کسی بندے کا ہاتھ تھامتی ہے، اللہ مدد کے لیے پھر غیبی نظام بھی فرماتا ہے۔ رات کو ایسی تیز ہوا چلائی، صبح اٹھا یہودی تو دیکھا ریت کا ٹیلا یہاں سے وہاں پر منتقل ہو چکا۔ حضرت فضیل بن عیاض اب چونکہ سچے توبہ کرنے والے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے کہا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے جو تو کر رہا ہے، یعنی اس انداز کے اندر یہ جو تیرا نظام ہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ، کہا نہیں۔ پھر علی المرتضیٰ توبہ حقیقی کیا ہے؟ حقیقی توبہ یہ ہے کہ گناہ کو یاد کر کے ندامت اختیار کر، دوسرے نمبر پہ اس گناہ پر رو اور معافی مانگ اللہ کے حضور، پھر وہ گناہ زندگی میں نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر، پھر فرمایا اس پر پٹا رہے، اور پھر اللہ کے حضور عرض کر میرے اللہ اس گناہ کو نیکی میں بدل دے اور نیکی کو میرے لیے باعث اجر بنا دے۔ یہ 5 کام تو کر لے، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض سے اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے جی یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن میری ایک اور شرط بھی ہے، میرے سرانے تلے ایک تھیلی پڑی ہے جس میں کچھ زر و جواہرات لے آؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض نے جس وقت وہ تھیلی اٹھائی اور مٹھی میں لی اور لا کر یہودی کے سامنے یوں پھینکا تو اس سے باقی زر و ہیرے جواہرات اور سونے کی اشرفیت برآمد ہوئی اور چھن چھن کر کے باہر نکلنے لگی۔ حضرت فضیل بن عیاض کیا دیکھتے ہیں؟ یہودی پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا فضیل بن عیاض میں نے تیرے نبی کا کلمہ اس لیے پڑھا ہے، یقیناً تیرے توبہ کی مقبولیت کو میں نے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ
کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا، رب جس بندے کی توبہ دل سے مانگی ہوئی توبہ قبول فرماتا ہے، اس کے ہاتھ میں اگر مٹی آئے رب سونا بنا دیتا ہے۔ ہمارا رب العالمین اس کے ہاتھ کی مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ میری تھیلی میں ہیرے جواہرات نہیں تھے، تیرے امتحان کے لیے میں نے اسی ٹیلے کی خاک بھری ہوئی تھی، لیکن جب تیرے ہاتھ میں آیا تو رب نے اسے ہیرے جواہرات بنا دیا۔ مجھے تیری توبہ کی صداقت پر یقین آ گیا کہ باقی تیری توبہ اللہ کے حضور درجہ مقبولیت تک پہنچ گئی۔ برادران اسلام، لہذا چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی محبت میں سرشار ہو کر صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کریں۔ پڑھتے کیا ہے صلاۃ و تسبیح میں؟ صرف مختصر سی حدیث یہ